بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان معظم ہے۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہی بیان ہے۔ آپ نے اس کی وجہ معلوم فرمائی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ آنے والے سال میں مرنے والے کے نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو لکھ کر دے دیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام ایسی حالات میں لکھا جائے کہ میرا روزہ ہو۔ اللہ نے ہر طرح کے مخلوق میں سے چار کو پسند فرمایا ہے۔ فرشتے پیدا فرمائے تو ان میں سے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو پسند فرمایا۔ پھر ان چاروں میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چنا۔ نبیوں یا رسولوں کو پیدا فرمایا تو ان میں سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور سید عالم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند فرمایا۔ پھر ان چاروں میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چنا۔ صحابہ میں بھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرمایا ہے، اور ان سب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے۔ مسجدوں میں بھی 4 مسجدیں پسند فرمائی: مسجد حرم، مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی اور مسجد طور سینا۔ پھر ان میں سے مسجد حرام کو چنا۔ سال اور دن بھی بنائے تو ان میں بھی 4 دنوں کو پسند فرمایا: عید کا دن، بقرہ عید کا دن یا عید الاضحیٰ، اور عید کے 9 تاریخ یعنی عید الاضحیٰ کی 9 تاریخ اور عاشورے کا دن۔ پھر ان سب میں عرفہ کے دن کو یعنی عاشورے کے دن کو پسند فرمائے، جس دن دنیا کے سارے عرفات کے میدان میں پہنچ کر حج کا فرض ادا کرتے ہیں۔ پھر 4 راتیں پسند فرمائی: شب برات، شب قدر، جمعے کی رات اور عید کی رات۔ ان چاروں میں شب قدر کو چنا۔ بستیوں یا شہروں میں بھی 4 شہر پسند فرمائے: مکہ شریف، مدینہ شریف، بیت المقدس اور عشائر۔ ان چاروں میں مکہ شہر کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے پہاڑوں میں بھی 4 پہاڑوں کو پسند فرمایا ہے: احد پہاڑ، طور پہاڑ، لقام پہاڑ اور لبنان کا پہاڑ۔ ان میں طور پہاڑ کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت نے دریاؤں میں بھی 4 دریا کو پسند فرمایا ہے، جس میں زیہون، دریائے سیہون، دریائے نیل اور فرات۔ ان میں سے فرات کو چنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مہینوں میں بھی 4 مہینوں کو حرمت والا بتا کر اسے پسند فرمایا ہے، جس میں رجب، شعبان اور رمضان کے علاوہ محرم بھی شامل ہے۔ ان میں شعبان کو چنا ہے، اسے رسول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارے رسولوں میں افضل ہے، اسی طرح شعبان سارے مہینوں میں افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، شعبان میرا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے، رمضان بالکل پاک کر دینے والا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، رجب اور رمضان کے بیچ شعبان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیے جائے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، رجب کی فضیلت دوسرے مہینوں میں ایسی ہے جیسے قرآن شریف کو اور دوسری آسمانی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے سارے نبیوں میں سے افضل میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور رمضان سارے مہینوں میں اس طرح افضل ہے جیسے ساری کائنات سے اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ۔ صحابہ جب شعبان کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن شریف کی تلاوت میں لگ جاتے، لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریبوں کے روزوں کا انتظام ہو جائے، جیل کے قیدی بلائے جاتے، جو سزا کے قابل ہوتے انہیں سزا دی جاتی اور دوسروں کو چھوڑ دیا جاتا، کاروباری لوگ اپنا بقایا اور وصول کر لیا کرتے تھے
اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو دنیا داری سے فری ہو کر، دنیا داری سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں بھی شعبان کے روزے رکھنے اور رمضان کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی شعبان معظم کی عظمت کو سمجھنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھ کر سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم رمضان کی تیاری بھی اس میں کریں، قرآن شریف کی تلاوت بڑھا دیں، مال کی زکوٰۃ معلوم کر لیں۔ ملتے ہیں جلدی آپ سے ایک اور نئے ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل پہ نئے ہو تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور دوسروں کی معلومات میں اضافے کے لیے اسے شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔